خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے، میرا پاکستان پیارا پاکستان، میرا پاکستان پیارا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کا انعام ہے یہ پیارا پاکستان، بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ہمارا پیارا وطن پاکستان عطا فرمایا ہے۔ آئیے اس 14 اگست کے دن یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے مقدس پاکیزہ لاریب قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ
وہ ایمان لانے کے نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني
آمنت بربكم فاسمعون. مکرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو. کہا کسی طرح میری قوم جانتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنے ملک پاکستان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ملک پاکستان پر اتنا کرم فرما رکھا ہے اور اللہ کریم نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. ہم بیان کرنا شروع کریں تو نعمتوں کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. یہ بات تو کلیئر اینڈ کٹ اور بڑی فل اینڈ فائنل بات ہے. انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اس بات کو بھی ذکر کریں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ملک پاکستان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کریم نے ہمیں بہت ساری دولتوں سے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان کا بھی اگر ہم تفصیلی ڈیٹیل جائیں تو یہ ایک پورا اس کے لیے بھی الگ ایک پروگرام درکار ہے. اور مین فوکس جس پر آج ہم انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام کے اندر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے ملک پاکستان کی بہتری کے اندر، اس کی خوشحالی کے اندر، اس کی نیک نامی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، پیارے خدا، پیارے خدا، اے میرے پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، میرے خدا، میرے خدا، اے میرے پیارے خدا. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ سزا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن، پاک
لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اور آتا جذبہ پابندی سنت فرما، چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک، چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک، ملک سے دور رشوت کی نحوست فرما، اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، پیارے خدا، پیارے خدا، اے میرے پیارے خدا، شکر سد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر سد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں ہوئی ہوئی شوکت فرما، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، دور دار سے دنیا کی محبت فرما، اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، پیارے خدا، میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، اے خدا میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، اے میرے پیارے خدا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، امیر سنت کا بڑا ہی پیارا دعائیہ کلام، ماشاء اللہ الکریم۔
اللہ کریم یہ دعائیں، یہ التجائیں ہمارے حق میں، ہمارے ملک پاکستان کے حق میں قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیوں سے نہال فرمائے اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے، اور عافیتیں اور سلامتیاں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ یوسف بھائی ماشاءاللہ آج یہ خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، میں چاہوں گا اس سبجیکٹ کو آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سمیت اس منچ پر موجود تمام ہی اسلامی بھائیوں کو، ہمارے کیمرہ مینوں کو اور اسکرین کے پیچھے دیکھنے والے تمام ہی عاشقان رسول کو میری طرف سے بہت بہت آزادی کی مبارکباد۔ اللہ کریم ہمیں اس وطن عزیز کی قدر نصیب فرمائے، آمین۔ بیسیکلی سلمان بھائی، دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے پاس کوئی نعمت آسانی کے ساتھ میسر آ جائے نا جی، تو پھر اس کو اس کی قدر کا احساس ویسا نہیں ہوتا جیسا جنہوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے والوں نے قربانی دے کر، جد و جہد دے کر، اور یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ تغودو کرنے کے بعد جن کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہو۔ تو ہم جس جنریشن میں اس وقت موجود ہیں، جی، ہماری جنریشن نے وہ سارے مناظر نہیں دیکھے، جی، ہم نے وہ سب قربانیاں صرف پڑھی ہیں، اور پڑھ کر اس بات کا شاید اتنا انسان ریئلائز نہیں کر پاتا جتنا کہ جس کے ساتھ یہ سارے معاملات گزرے ہیں۔ اب جو یہ ہمیں آزادی کی نعمت میسر ہوئی ہے نا، اس کی قدر اگر آج سمجھنی ہو نا، تو آپ دنیا کے اس خطے میں چلے جائیں جو اس وقت قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور وہ اس وقت جس مشکلات کے ساتھ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، تو وہ اس بات کو بہت زیادہ اچھے انداز کے ساتھ ریئلائز کریں گے کہ واقعی نعمت جو ہے وہ آزادی کی کتنی بڑی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا وطن عزیز ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ، چونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں بستے ہیں، تو بہت سارے لوگ اسکرین کے پیچھے، جس طریقے سے آپ مسکرا رہے ہیں، اسکرین سے پیچھے بیٹھ کر بھی بہت سارے لوگ مسکرا رہے ہوں میری اس بات سے کہ یار ایک تو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی نے ہمیں جو ہماری جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے، اور یوں کہا جائے کہ جینا دو بھر ہو گیا ہے، نہ یہاں پر ہمارے پاس اچھی نوکری ہے، نہ کاروبار ہے، نہ زندگی گزارنے کی وہ آسائشیں ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ بیرون ملک میں یہ ہے، اس ملک میں یوں ہے، تو اس ملک نے یوں فلاں ترقی کر لی، تو اس ملک میں یوں ہو گیا۔ تو ان تمام ہی اسلامی بھائیوں کے لیے، ان تمام ہی دیکھنے والوں کے لیے جو میری اس بات پر کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم دنیا میں جائیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا ملک بہت سارے ممالک سے بہت اچھا ہے، بلکہ اگر بلا مبالغہ میں یوں کہوں، دیکھیں مکہ مدینے کی ایک اپنی فضیلت ہے اور ان کی ایک اپنی برکتیں ہیں، صحیح، لیکن مجھے یہ میرا پرسنلی ایک اوپینین ہے کہ مجھے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا، میں بہت سارے ملکوں میں گیا، وہاں پر جا کر کہیں کچھ عرصہ گزارا، کہیں کچھ دن گزارے، کہیں ہفتے گزارے، کہیں مہینے گزارے، لیکن جو سکون، جو راحت، جو احساس مجھے ہمارے اپنے وطن عزیز پاکستان میں ہوتا ہے نا، ویسا دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آپ کا جو سوال تھا، معذرت میں آپ کی بات کاٹ دی، میں نے معاف فرمائیے گا۔ یوسف بھائی، جس نے ایکسپیرینس نہیں کیا نا، اس کو ریئلائزیشن کروانا آسان کام نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ کئی کنٹری آپ نے اور کئی دفعہ آپ نے ٹریول کیا ہے، آپ ہیں عبدالحبیب بھائی کا بہت ٹریول ہے، قبلہ نگران شورا ہیں، اور اس طرح مبلغین اسلامی ماشاءاللہ جن کا یوں مختلف کنٹریز کا سفر ہوتا ہے، ان کی تو بات ہے۔ ہمیں یوسف بھائی جو جتنا بھی سفر، جیسے ایک میں حج کی بات بتاؤں آپ کو، جی، آپ دیکھیں وہاں آپ جا رہے ہیں، یہ جو آپ ہماری جو ایک ریلیجیس ایک ہماری وہاں سے وابستگی ہے، جی، اس کا تو کمپیریزن اور موازنہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ تو بھی نہیں سکتے، یوں سمجھ لیں ایگزمپشنل چیز ہے وہ تو ویسے، جی۔ لیکن آپ یقین مانیں یوسف بھائی، جب
بندہ جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پر، پاکستان کے ایئرپورٹ پر جب لینڈ کرتا ہے نا، آپ یقین مانے جیسے لگتا ہے کہ ہوا فضا سب کچھ کیا ہو گیا، چینج ہو گیا اللہ کی رحمت سے. یعنی بالکل ایک عجیب سا لطف بندے کو ملتا ہے، یار واقعی کہاں آ گئے، گھر میں آ گئے. یہ واقعی جو احساس ہے نا جی تو یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. صحیح. جس طریقے سے شہد کی مٹھاس جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کو چکھا نہ جائے. جی اسی طریقے سے ہمارے وطن عزیز کی محبت یہ اس وقت تک ریئلائز نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ کسی بیرون ملک کا ٹریول نہ کر لیں. ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. اور جو سب بھائی بات جو آپ تجربے کی کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اگر یہ بھی مثال دی جائے تو یہ بھی کافی ہوگی کہ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں، مہمان گئے، 1 دن رکے، 2 دن رکے، وہاں انہوں نے پوری آسائش دی ہوئی ہے آپ کو جناب، سونے کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے. لیکن آپ کو ایک وہ جب آپ گھر لوٹتے ہیں نا اپنے، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلتا ہے سکون کیا سکون آ گیا ہے. حالانکہ سکون وہاں بھی تھا. اچھا وہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آسائشیں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ وہاں پر 5 اسٹار ہوٹلز میں رہ رہے ہوں، لیکن 5 اسٹار ہوٹل کے اس بیڈ پر بھی وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آتا جو اپنے گھر کے اور اپنے وطن کے بیڈ پر. اپنا گھر وہ جیسا ہی ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو پاکستان ایک گھر ہے، یہ ایک ملک نہیں ہے، سمجھیں ہمارے لیے ایک گھر ہے. تو اپنے گھر کو کوئی برا نہیں کہتا، اپنے گھر کی کوئی برائی نہیں کرتا، اپنے گھر کو بھلے اس کا کیسا ہی کیوں نہ گھر کیوں نہ ہو، اللہ حتیٰ کہ کوئی کسی کے گھر کی برائی بھی کرے نا، اگرچہ اس میں برائی موجود ہو، گھر کے مالک کو اچھا نہیں لگتا. ایسا ہی. تو جب ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، اب اس مثال کو تو ہر پاکستانی سمجھ سکتا ہے نا، کسی کہیں تو گیا ہوگا نا، جیسے ہی گھر پہنچتا ہے پانی پیتا ہے، بولے یار اتنا پانی پیا، وہاں پیاس نہیں بجھ رہی تھی، ادھر پانی پیا تو دیکھیں پیاس بجھ گئی. اپنے گھر کا پانی تو اپنے گھر کا پانی ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تو پھر پاکستان ہے نا. ماشاءاللہ. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے شعر میں کہ تھکتے نہیں کرتے ہوئے تعمیل نشے من، تھکتے نہیں کرتے ہوئے تعمیل نشے من، گرتی ہے گر برف 100 بار گرے. اور جو نشے من گھر بنانے والے ہیں نا، جب وہ محنت و مشقت کے بعد اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں نا، تو اس کی محبت میں، اس کے لگاؤ میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. اور یہی وہ قربانیاں، وہ مشقتیں، وہ محنت، یہ اس کی تعمیل میں، اس کی بنیادوں میں بسی ہوئی ہے، جو ہمارے آج الحمدللہ کیونکہ ہم انہی نسلوں سے ہیں جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے، تو الحمدللہ وہ ہمارے درمیان، ہماری رگوں میں بھی وہ چیز موجود ہے کہ جو ہمیں بار بار اپنی کنٹری کی طرف کھینچتی ہے. جی صبح جغرافیائی اعتبار سے ملک پاکستان پر نظر دوڑائیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس خطے کو بے پناہ نعمتوں سے مالا مال فرما کر رکھا ہے. صرف اگر جغرافیہ کو ہی دیکھیں، جغرافیہ کو دیکھیں، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا بڑا رقبہ ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے وطن عزیز میں نہیں پائی جاتی. یہ کیا احسان کم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں، بہت زیادہ ہم ڈیپ میں نہیں جاتے، اگر ہم صرف 4 موسم کی ہی بات کر لیں نا، تو اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. ہمارے ملک کے اندر بارش بھی ہے، ہمارے ملک کے اندر برف باری بھی ہے. اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو عبدالحبیب بھائی نے کئی بار مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتایا ہے کہ میں نے دنیا کے ان ممالک کا بھی وزٹ کیا ہے، اور ایسی جگہ پر بھی گیا ہوں کہ جہاں پر عشاء کا وقت صرف چند منٹوں کے لیے آتا ہے. اللہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. اگر وہ مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے سے اگر کنیکٹ ہو جائے، اب روزہ کتنا بڑا آپ کا ہو گیا. اچھا اس ٹائم کے دوران آپ نے جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کا سورج جو ہے وہ لیٹ غروب ہوگا، تو آپ نے افطار آپ کا لیٹ ہو جائے گا. پھر آپ نے افطار کرنے کے بعد نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے، تو عشاء کا وقت آپ کا آئے گا. اس کے بعد آپ نے عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی کرنی ہے. اور چونکہ عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہے، یعنی سحری کا وقت جو ہے وہ بالکل داخل ہونے والا ہے، تو آپ نے اس میں سحری بھی کرنی ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات معتدل عطا فرمایا ہے، بیلنس عطا فرمایا ہے. اچھا یہ سائنس اس بات کو انڈوز کرتی ہے کہ جو رات کی نیند ہے نا سلمان بھائی، جی وہ رات کی نیند ہے. ایسے ہی آپ چاہے دن میں جتنا بھی اندھیرا کر کے سو جائیں، آپ کو وہ سکون، آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے بدن کے اندر وہ
آپ کو فیلنگ آئے گی نہیں جو رات تھوڑی دیر کے لیے بندہ سونے والا جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ معتدل دن اور رات عطا فرمائے. خانیوال اور ملتان کا جو یہ ریجن ہے یہ آم کی پیداوار کے معاملے میں بڑا مشہور ہے, اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان آم کی پیداوار میں دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے جو آم پروڈیوس کرتا ہے اور دنیا بھر میں یہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ملک پاکستان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اچھا, آپ جس خطے کی بات کر رہے ہیں بھلوال اور یہ جو علاقہ ہے وہاں پر سرگودا میں کینو یہ اس کی پیداوار ہوتی ہے. اچھا, آپ چلے جائیں اگر کیپیکی کی طرف تو وہاں پر ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آڑو جو وہاں پر میرا کیپی کے جانے کا وہ ہوا تو وہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سائن لگا ہوا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ آڑو کی پیداوار کے حوالے سے بڑا زبردست ہے. کیا بات. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ آڑو کی پیداوار, تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سرزمین عطا کی ہے نا وہ زرخیز ہے, لبریز ہے. اب اگر ہم محنت نہ کریں, اب اگر ہم اس میں کوتاہی کریں اور اس محنت سے ہم دل چرائیں, جی چرائیں, اور پھر ہم اپنے ملک پاکستان کو برا بھلا کہیں کہ جناب یوں تو پھر یہ تو ہماری کوتاہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ گندم کی پیداوار میں پاکستان کا 8واں نمبر ہے. دنیا میں جو گندم اگانے والے ممالک ہیں ان میں پاکستان کا 8واں نمبر آتا ہے. گنے کی پیداوار سے آپ اگر سندھ میں چلے جائیں نا تو سندھ ہمارا جو ہے وہ گنے کی پیداوار میں یہ نمایاں ہے. تو گنے کی پیداوار یہ ملک پاکستان کا 9واں نمبر آتا ہے. کھجور کے اعتبار سے سبحان اللہ, چلے بات پہ بات چلی ہے, گرمیوں کے موسم میں میرا ٹریول ہوا تھا, ہمارا جو ہے وہ پہلا ڈیسٹینیشن تھا وہ گمبٹ تھا. رات چونکہ ہم جب چلے تھے تو بارش بہت شدید تھی, ہم نے گمبٹ میں سٹے کیا, اور فجر کے بعد جب ہم ٹریول کرنا آگے شروع ہوئے سکھر کی طرف تو سلمان بھائی دونوں اطراف میں کھجوروں سے لبریز جو ہے وہ لدے ہوئے دونوں طرف درخت تھے, اور ان دنوں کھجوروں کی بھی کٹائی چل رہی تھی. تو وہ کھجوروں کا معاملہ یہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ کھجوریں توڑنے کے بعد اسے پانی میں گرم کیا جاتا ہے, اسے گرم کر کے پھر اسے سکھایا جاتا ہے, اور پھر اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے, اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے, پھر وہ ہماری مارکیٹ تک پہنچائی جاتی ہے. وہ ایک تو کچی کھجور ہے جو یلو کلر کی ہماری آپ دیکھتے ہیں ٹھیلوں پر اور آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. ایک وہ کھجور ہوتی ہے کہ جو ہاف ہوتی ہے, مطلب ہاف یلو ہوتی ہے اور ہاف پکی ہوئی ہوتی ہے, وہ درخت سے ہی پکی ہوئی نیچے اترتے. تھوڑا دیر میں اتر کے پھر اس سے میں تھوڑی بات چیت بھی کی اور وہاں سے کچھ اپنے پرچیزنگ وغیرہ بھی کی, معلومات بھی لی. تو میں نے سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ, یہ کھجور کو پکتے ہوئے تو پہلی بار دیکھا ہے کہ یہ ڈائریکٹ کھیتوں میں پک رہی ہے. اچھا, یہ بھی دیکھیں قدرت کا کیسا سسٹم ہے, نہ وہاں پر گیس, نہ وہاں پر کوئی یوں کہا جائے بڑے بڑے چولہے, کچھ نہیں. وہ اسی کا جو چھال وغیرہ نکل رہی ہے, اسی کے جو ڈنڈیاں وغیرہ نکل رہی ہیں, اسی کو توڑ کر وہ اسے جلا رہے ہیں, اور وہیں پر ایک بہت بڑی کڑھائی لگائی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بوائل کر کے وہ اپنی اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ اس کا شیپ چینج کر رہے ہیں, اس کو پروسیس کر رہے ہیں, اس کا شیپ چینج کر رہے ہیں. اس کے ٹیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے, اور اس کے یوں کہا جائے کہ اس کے دیکھنے میں بھی اس کی جو ہے شکل وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور کھجور کی پیداوار میں پاکستان کا 7واں نمبر ہے. اور جو آپ نے کینو کا کہا نا, کینو کی پیداوار میں پاکستان 11ویں نمبر پر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مور دین 200 کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان کو کمپیریزن کریں اپنے اندر تو ہم 12 کنٹریز کے اندر یہ کتنی نعمتیں جو ہم نے ابھی کاؤنٹ کروائی ہے, پاکستان کا نمبر آتا ہے. پھر بھی ہم کہیں کہ ملک پاکستان برا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برے ہم ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو ایکسپلور نہیں کیا, پاکستان کو سمجھا نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کیسی نعمت عطا کی ہے, کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. اور عقل مند سمجھدار وہی ہے جو نعمت کی قدر کرے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, نثر میں ذکر ہو رہا ہے اور کافی ذکر ہو رہا ہے, نظم میں بھی ذکر جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل. اور ماشاءاللہ قبلہ حضرت مولانا جناب راشد علی اتاری زیدہ مجدہو نے ماشاءاللہ کلام لکھا ہے, اور 14 اگست کی نسبت سے 14 اشعار پر مبنی جو ہے وہ کلام لکھا ہے. اور اس کی ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو 14 نعت خوانوں نے پڑھا ہے. ارے واہ. یہ مدنی چینل کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 14 نعت خوان ایک کلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور 14 نعت خوانوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کروائی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میڈیا انڈسٹری کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہو. اللہ اکبر. کسی میڈیا چینل کے رائٹر نے 14 اشعار لکھے ہوں ملک پاکستان پر, اور 14 لوگوں نے اسے مل کر پڑھا ہو, اور 14 اگست کو آنیئر ہو رہا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیے آپ کو وہ کلام بھی دکھائی دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے، میرا پاکستان پیارا پاکستان، میرا پاکستان پیارا پاکستان، الہ العالمی اس کو بنا دے فضل و رحمت سے، سکون و امن کا، سکون و امن کا عنوان یہ پاکستان ہمارا ہے، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، مہکتا ہی رہے یہ گلستاں اے خالق عالم، یہاں کھلتی رہے کلیاں، یہاں کھلتی رہے کلیاں، یہ پاکستان ہمارا ہے، شاد رہے یہ پاکستان رہے، شاد رہے یہ پاکستان رہے، ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو، ہماری عزتوں پہچان یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان یہ پاکستان، میری جان پاکستان، میری شان پاکستان، خزاں کے دور ہو سائے رہے شاداب یہ گلشن، بہاریں اس پہ ہو، بہاریں اس پہ ہو قربا یہ پاکستان ہمارا ہے، میری یارا میری شان میرا پیارا پاکستان، میری یارا میری شان میرا پیارا پاکستان، الہی سبز پرچم کا سدا روشن رہے تارا، ہلال اس کا رہے، ہلال اس کا رہے تابا یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، بڑی زرخیز مٹی ہے، ہنسی باغات پربت ہے، یہاں کے ساگروں، یہاں کے ساگروں میں دا یہ پاکستان ہمارا ہے، میرا پیارا پاکستان اس پر تن من دھن قربان، میرا پیارا پاکستان اس پر تن من دھن قربان، رہے محفوظ اس کی سرحدیں مالک و مولا، یہاں ہو امن کا، یہاں ہو امن کا سامان یہ پاکستان ہمارا ہے، یا خدا میرے ملک کو آباد، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، سکون و آشتی کا دور دورہ ہو یہاں مولا، سدا رحمت کی ہو، سدا رحمت کی ہو بارہ یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان، زندہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان، ہے پائے مصطفیٰ کی سمت میں موجود یہ دھرتی، جبھی تو ہے عظیم الشان، جبھی تو ہے عظیم الشان یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، مساجد ہیں مدارس ہیں یہاں اسلام کے مرکز، مشائخ کا یہ ہے، مشائخ کا یہ ہے فیضان
یہ پاکستان ہمارا ہے، زندہ باد میرا پاکستان، زندہ باد میرا پاکستان۔ مزاروں کا تسلسل ہے، عقیدت کی بغاریں ہیں، یہاں ولیوں کا ہے فیضان، یہ پاکستان ہمارا ہے، میرا دل اور میری جان، میرا پیارا پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ مقدس سرزمین ہے یہاں، نبی کے دین کی ہے رونق، کرو شکر خدا، کرو شکر خدا برہان، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ میری جان ہمارا ہے۔ یہ قدرت کا حسین تحفہ ملا ہے اہل ایمان کو، نہ کیوں برہان ہو، نہ کیوں برہان ہو نازا، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ ماشاء اللہ راشد بھائی کیا بات ہے، کمال کر دیا واقعی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے اس حب الوطنی میں بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں حب الوطنی نصیب فرمائے۔ آمین سارے ہی پاکستانیوں کو حب الوطنی نصیب فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی کیسے خیال آیا آپ کو یہ کلام لکھنے کا؟ یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے۔ امیر علیہ سنت نے جہاں ہمیں دین کی تعلیمات سے روشناس فرمایا ہے، وہیں پر وطن کی محبت کا بھی احساس دلا ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں، آپ کے ملفوظات ہوتے ہیں، مدنی مذاکروں میں بھی امیر علیہ سنت اپنے وطن عزیز پاکستان کی خوبیوں کو بیان فرماتے ہیں، اور باقاعدہ امیر علیہ سنت کا بھی ایک کلام ہے۔ لیکن مجھے قبلہ اشفاق اتاری مدنی بھائی نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ پاکستان سے متعلق کوئی کلام تحریر کریں جس میں پاکستان کی خوبیوں کا بھی ذکر ہو، اور اس کے لیے دعائیہ اشعار وغیرہ بھی ہوں۔ تو الحمدللہ ان کے کہنے کے بعد 14 گھنٹے سے پہلے ہی الحمدللہ یہ کلام مکمل ہو گیا تھا، اور ان کو پیش کیا، اور انہوں نے پھر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ مدنی چینل کے تقریباً 14 نعتخواں اس کلام کو پڑھیں گے۔ ویسے تو کئی کلام لکھے ہیں، لیکن میرا کوئی بھی کلام کسی بھی نعتخواں نے مکمل نہیں پڑھا، لیکن الحمدللہ یہ مدنی چینل کے توسط سے امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے کہ یہ میرا کلام 14 اشعار پر مشتمل تھا، اور 14 کے 14 اشعار الحمدللہ پڑھے گئے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اللہ برکت عطا فرمائے راشد بھائی آپ کو بھی، اور ہمیں ہمارے ملک پاکستان کا اچھا امیج بلڈ کرنے کے لیے بھی اللہ ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کچھ چیزوں کی جو پہچان ہے نا، علاقے کی پہچان وہاں پر بسنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یار یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو لوگوں سے چیز، علاقوں کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں سے ہی ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک کی پہچان جو ہے یہ ہم لوگوں کے ذریعے سے ہوگی، ہمارے ملک کی پہچان بھی ہمارے ذریعے سے ہوگی۔ ہم اگر سچ بولنے والے، راست گو، احساس کرنے والے، خیال کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، ہاسپٹیلٹی کے انداز کو اپنانے والے، نرم رویہ رکھنے والے، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہونے والے ہوں گے، تو پھر اس سے ہمارے ملک کا ایک اچھا امیج بلڈ ہوگا۔ پاکستان ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ کہیں میری جو بد اعمالی ہے یا جو میرے اخلاق کی خرابی ہے، یہ کہیں میرے ملک کا امیج برا بلڈ کرنے کے اندر تو کردار ادا نہیں کر رہی؟ اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی، بالکل غور کرنا پڑے گا اس پر، کیونکہ جس طرح آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ شرف المکانی بالمکین، مکان کا جو شرف ہوتا ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میرا انداز یہ ہے کہ میں چلتے پھرتی چیزوں کو لاتے مارتا جاتا ہوں، جہاں میرے ہاتھ میں کچھ آ جائے وہ میں گلی میں بکھیرتا جاتا ہوں، تو کوئی پوچھنے والا آ کر پوچھے گا نا یار اچھی بھلی صاف ستھری گلی تھی، اس کو گندا کس نے کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا اس گھر سے بندہ نکلا تھا، وہ گھر ہائی لائٹ کر دیا جائے گا۔ اگر ملک پاکستان میں بسنے والا کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے، اور کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور تجارت بھی پاکستانی افراد کئی ملکوں میں کر رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے روابط ہیں۔ اگر ہمارا کسی سے رابطہ قائم ہوتا ہے اور وہاں میں
کسی سے بھی مل کر کوئی تجارت کر رہا ہوں، کوئی مالی لین دین ہے، کوئی ویسے ہی کئی دوستیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ دوستیاں جائز ہیں، اچھی ہیں، اور پھر اس میں میرے مذہب اسلام کا رنگ بھی جھلک رہا ہے، اور وہ خصوصی تعلیمات جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اسلام مجھے عطا فرماتا ہے، میری ذات میں موجود ہیں، اور پھر وہ جب دنیا والوں تک پہنچتی ہیں کہ یہ پاکستانی مسلمان بندہ، اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا، اس نے میرے ساتھ تعلق رکھا، اس نے میرے ساتھ تجارت کی، دیکھو اس میں 2 نمبری نہیں ہے، دیکھو اس میں دھوکہ نہیں ہے، جیسا بتایا تھا ویسا ہی کیا ہے. موسٹلی سلمان بھائی دنیا میں ہم لوگوں سے 1 یا 2 بار ہی ملتے ہیں. زیادہ تر وہ افراد ہوتے ہیں جن سے دنیا میں ہم کم ملتے ہیں. روز کے ملنے والے بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ ہوتے ہیں 1 آدھ مرتبہ ملے اس کے بعد پھر ملنا ہی نہیں. لیکن وہ 1 آدھ مرتبہ کا ملنا بھی ایک چھاپ چھوڑ دیتا ہے ذہن پر کہ ہم کس سے ملے تھے، کہاں کا آدمی تھا. ٹریول کی بات ہو رہی تھی، جس طرح یوسف بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، آپ بھی بتا رہے ہیں، سفر حج میں بھی کئی لوگوں سے ملے. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سفر ہوتا ہے، پہلے سے پری پلان تو نہیں تھا نا کہ اس باغ میں جانا ہے، گئے اور ملاقات ہو گئی. اب جب بھی آم کا تذکرہ آنا ہے، مجھے بتائیں آپ کو یاد آنا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. آپ حالانکہ جو بھی وہاں معاملہ ہوا، بات چیت ہوئی، ہو گئی، اور اس کا کوئی شرائط طے نہیں ہوئی کہ آپ جہاں تذکرہ کریں گے وہاں ہماری بات کریں گے. لیکن خوبی ایسی ہوتی ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے. آپ کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تب بھی، اور اگر آپ کسی کو دکھ دیں گے تب بھی. اب آپ پہلی مرتبہ کسی سے ملے ہیں، پاکستانی ہیں آپ، اور آپ نے اس کو خدا نخواستہ دھوکہ دے دیا یا کسی بھی طرح سے اس کو دغا بازی اس کے ساتھ کر دی. آئندہ وہ جس سے بھی ملے گا نا، تو اور وہ دوسرا بندہ اسے بتائے گا، یار ایک پاکستانی بندہ ہے، اس سے میں ملنے جا رہا ہوں، یا اس سے میں کاروبار اس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اسے ہوشیار کر رہا ہوگا، یار بھائی دیکھو میں ایک دفعہ نہ پہلے ٹھگا جا چکا ہوں، میرے ساتھ نقصان ہو چکا ہے، تو آپ نے بچ کر رہنا ہے. اگر یہی انداز ہم بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی ذات میں اسلام کے احکامات کے مطابق لے آئیں، اور پھر وہی چیز لوگوں تک پہنچے، تو پتہ چلے گا کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ بافیض ہوتے ہیں. ان سے دوستی لگائی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے تجارت کی جائے تو فائدہ ملتا ہے. دوسری بات اسی تناظر میں یہ عرض کروں گا، اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. سلمان بھائی، ان نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، میسر آئی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بروئے کار لائیں. جو فصلیں ہیں، باغات ہیں، کھیت کھلیان ہیں، ان کی پیداوار ہے، اس پر ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 موسموں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائی ہے. اتنی بہترین زرعی زمین ہے، اور تقریباً پاکستان کے ہر صوبے کی ایک منفرد ہی پیداوار ہے، اور وہ اس پر فخر کرتا ہے. لیکن ہم یہاں بسنے والے یہ بھی دیکھیں کہ مالک کریم نے اپنی رحمت سے ہمیں اس زرخیز زمین کا وارث بنایا ہے. یہاں سے اگنے والی کھیتی کو، یہاں سے نکلنے والے غلے کو ہم اپنے کام میں لاتے ہیں. نہ صرف پاکستان میں بسنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ جب ہم اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دنیا بھر کے افراد اس سے مستفید ہوتے ہیں. اب یہ بھی دیکھ لیں، کیا ہم اس فصل پر حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی آتے ہیں؟ جو زرعی زمین کی پیداوار پر مجھے عشر دینا ہے، یا نصف عشر جہاں بنتا ہے، وہ مجھے ادا کرنا ہے. ہم ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ پیداوار اتنی زیادہ تھی، کم ہو گئی، اتنی آمدنی ہو رہی تھی، یہ کم ہو گئی. حالانکہ میں تو تجارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہترین کی طرف گیا ہوں، لیکن حقوق اللہ کی پامالی کرتے ہوئے بہتر سے بدترین کی طرف آ رہا ہوں. جب یہاں پامالی کی جائے گی تو نعمتوں کے بارے میں سیدھا سیدھا اصول یہ ہے جو عابد بھائی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر نعمتوں کے شکر گزار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. اس میں ہم غور کر لیں کہ اللہ کریم نے اتنی رحمتوں سے، اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اب ہمارا انداز جو ہے وہ شکر گزاری والا ہے بھی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر شکر گزاری کی طرف آنا چاہیے. آج کا دن جہاں ہم خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہیں یہ بھی ذہن بنائیں کہ ان خوشیوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی تو نہیں ہے. جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان کا مزید ہم کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں. جب اس طرف آ جائیں گے تو اس میں اپنا بھی فائدہ ہے, اپنے شہر کا بھی فائدہ ہے, اپنی ملک و ملت کا ہر طرح سے فائدہ ہے, بشرط یہ کہ بندہ اپنے آپ کو اس پر لے آئے کہ میں نے شکرانے نعمت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, کفرانے نعمت کی طرف نہیں جانا. کیا بات ہے خالد بھائی, بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور بڑی اچھی توجہ بھی دلائی, اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی ماشاءاللہ ایک پہلو اس میں سے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمین کو, زراعت کو برکت والا بنانا ہے تو اس کے لیے عشر کی مکمل ادائیگی کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ بندہ دوائی کھاتا ہے, اینٹی بایوٹک لیتا ہے, تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا ایک کورس پورا کرنا ہے, یعنی وہ سرکل گھومے گا تو پھر نظام کیا ہوگا, ٹھیک ہوگا. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی ہے, عشر جن کا بنتا ہے, جس طرح بنتا ہے اس کو مکمل جو ہے وہ ادا کیا جائے. اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی دے گا, بیماریوں سے بھی کھیت کو بچائے گا, بے برکتی سے بھی بچائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب خاص رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوگی تو بیڑا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پار ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, خالد بھائی نے بڑے پیارے انداز میں اس عنوان کو لیا ہے اور بیان کیا ہے. ہماری پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنتیں بن جائیں نا, تو یقین مانے کہ باغ و بہار, جس طرح نام ہمارا پیارا ہے, ملک کا نام کیا ہے, پیارا ہے, تو اسی طرح امیج بھی کیا ہو جائے گا, باغ و بہار امیج جو ہے وہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہاں پر علماء بھی ہیں, صلحاء بھی ہیں, مزارات بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, تو آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پاکستان کا جو وجود ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے وجود کے جو ظاہری دنیاوی اسباب تھے ان کو دیکھا جائے تو ہمیں اسلام کی بھی برکات نظر آتی ہیں, اور اہل اسلام کی کثیر قربانیوں کا یہ خلاصہ ہے پاکستان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان بنانے والے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے, ان کے جو مقاصد تھے یا ان کی جو سوچ تھی یا ان کا جو ایک ٹریک تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بنانے والے کون تھے؟ یہ عاشقان رسول تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اور امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے ہی سے گویا کہ بر صغیر میں یہ ایک تصور آیا تھا کہ مسلمان ایک الگ سے قوم ہے, ان کا اپنا تشخص ہے, ان کے اپنے مذہبی شعار ہیں, تو ان کے لیے ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جس میں یہ اپنے اسلام کے احکامات پر آزادانہ عمل کر سکیں. اور اس میں پھر تقریباً ابتدا ہی میں 22,000 علماء کی قربانیاں بھی شامل ہیں. پھر یہ قربانیوں کا اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ چلتا رہا, اور پھر یہ پوری ایک پاکستان کے لیے جد و جہد ہوئی, وہ سب کے سامنے بالکل واضح اور عیاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پاکستان عطا فرمایا ہے, اس میں کئی اعتبار سے ہمیں مذہبی عنصر اور مذہبی رنگ بھی نظر آتا ہے. یعنی یہ ہماری قوم کو تو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا, اور ہر سال 14 اگست ہی کو ہم اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں, لیکن اسلامی سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں ماہ رمضان میں عطا فرمائی ہے. یعنی 27 رمضان المبارک 1366 سنہ ہجری میں الحمدللہ یہ بر صغیر میں مسلمانوں کو ایک قلعہ عطا کیا گیا, اور مانوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی یہ بہت بڑی مسجد ہے. یعنی آزادانہ یہاں پر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لا سکتے ہیں. اور جغرافیائی اعتبار سے جیسے کہ یوسف سلیم بھائی نے ذکر فرمایا, تو جغرافیائی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کو ایک نسبت حاصل ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی سمت میں آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, تو وہ ایک خاص پیرائے میں تھا. بہرحال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت ہے. اور پھر ملک پاکستان کے طول و عرض کو دیکھا جائے, خیبر سے کراچی تک جو کہا جاتا ہے, یعنی 2 سمت کہہ کے پورا ہی ملک مراد ہوتا ہے. تو ابتدا سے انتہا تک دیکھتے ہیں تو جس طرح ہمیں زمین زرخیز نظر آتی ہے, معدنیات کے ذخائر نظر آتے ہیں, یہاں درخت, یہاں پر پہاڑ, کانے, اسی طرح پھر کھیت کھلیان, اس کے علاوہ پھر جو سمندر ہے, دریا ہے, نہریں ہیں. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں منتشر طور پر پائی جاتی ہیں, وہ الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک ساتھ ہمیں میسر ہیں. اور گویا کہ یہ پوری سرزمین پر
روئے زمین پر ایک چنیدہ ملک ہے. تو جس طرح یہ حصی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے زرخیز ممالک میں شمار کیا جاتا ہے تو مذہبی اعتبار سے بھی الحمدللہ اس میں زرخیزی پائی جاتی ہے. پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے, کون سا ایسا صوبہ ہے کہ جس میں اولیاء کے مزارات نہیں ہیں اور وہاں پر علماء و مشائخ نہیں ہیں. یعنی اگر سندھ کو دیکھتے ہیں تو علماء کا ایک لمبا تسلسل نظر آتا ہے جس میں ہمیں ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محققین بھی نظر آتے ہیں. پنجاب کی سرزمین پر دیکھتے ہیں تو ایک طویل سلسلہ ہے جس میں ہمیں عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات ملتی ہیں. اور سلمان بھائی, اگرچہ یہ سندھ یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا یہاں پر ان کے مزارات ان بزرگوں کے, لیکن ان کی تحقیقات کو عرب دنیا میں بھی سراہا جاتا ہے اور پوری دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے. لیکن ہماری بدنصیبی سمجھیں یا کم علمی سمجھیں کہ ہم اپنے جو ہیروز ہیں اور ہمارے پاکستان میں جو شخصیات ہیں ان کے تعارف سے بھی بعض اوقات ہم واقف نہیں ہوتے. تو علماء کا ایک سلسلہ, پھر مزارات کا ایک تسلسل نظر آتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. خواجہ غریب نواز جن سے فیض لے رہے ہیں. پھر کراچی میں دیکھتے ہیں تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ ایک طویل سلسلہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو اسلامی اعتبار سے بھی, اسلامی تشخص کے اعتبار سے بھی ایسی زرخیزی عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں جو حفاظ کی تعداد ہے پوری دنیا میں الحمدللہ ایک آئیڈیل سچویشن میں ہے پاکستان, اور علماء کی جو کھیپ تیار ہوتی ہے, یعنی صرف دعوت اسلامی کے جامعات کو آپ دیکھ لیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال الحمدللہ علماء فارغ ہو رہے ہیں. اور اوورآل تمام اہل سنت کے مدارس اور جامعات کو دیکھا جائے تو علماء پروڈکشن کس انداز میں ہو رہی ہے اور دین کو کس طرح پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور سوشل میڈیا کی تاریخ میں بھی اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو یہ مطلب مدنی چینل ہی دیکھ لیں, الحمدللہ یہ میڈیا کی تاریخ میں الحمدللہ ایک بہت بڑا انعام ہے, اور امیر علیہ سنت کی طرف سے گویا کہ امت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تحفہ بھی ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اعزاز بھی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک سے, دعوت اسلامی کو ہی دیکھ لیں آپ کہ پوری دنیا میں الحمدللہ سنتوں کا نظام ایک قائم ہے, اور الحمدللہ مدینے سے فیض آ رہا ہے اور امیر علیہ سنت یہاں سے اس کو تقسیم فرما رہے ہیں. تو ہمارے جو اسپیکرز ہیں یا جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا مذہبی اسکالرز ہیں, ان کو بھی اگر دیکھیں جو سوشل میڈیا کی دنیا میں ہے تو الحمدللہ ان میں ایک بڑی تعداد آپ کو پاکستانیوں کی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے, وللہ الحمد. ابھی راشد بھائی فرما رہے تھے کہ پاکستان جو آزاد ہوا وہ اسلامی اعتبار سے رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کو یہ اللہ کریم نے تحفہ عطا فرمایا. اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت بھی رمضان ہی تھا. وہ چلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے, اور یہاں مسلمان آئے پاکستان میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے. اس اسلام کو جو وہاں سے تھا چلا, اس اسلام کے فیضان کو عام کرنے کے لیے. تو الحمدللہ ہمیں پاکستان میں جو ایک بہت بڑا دینی نیٹ ورک ملا ہے دعوت اسلامی, اس کا خوب ساتھ دیں, اسلام کو خوب پھیلائیں, اسلام کی تعلیمات کو خوب پھیلائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خوب عام کریں. یہ خوشبو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے. اور یہ بات بھی کہ جو بندہ دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کا غلام ہوتا ہے, جو حسن کا طالب ہوتا ہے وہ حسن کا غلام ہوتا ہے, جو منصب کا جاہ و جلال کا طالب ہوتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے, وہ اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوتا ہے, وہ ان کا بندہ ہوتا ہے. ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے, شیطانی خواہشات کا بندہ نہیں بننا. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہے, اللہ اس کے رسول کی عبادت کو خوب اپنے دل سے اپنائے. اللہ کریم میرے وطن عزیز پاکستان کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین. مرحبا مرحبا. سبحان اللہ, کیا پیاری گفتگو ہو رہی ہے. جو ہمارے پاس یوسف بھائی موجود ہے اس کی ریئلائزیشن بھی ہو رہی ہے, اور پھر ہماری پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے اس پر بھی بات ہو رہی ہے. ہمارا اخلاق اور کردار اور انداز کیسا ہونا چاہیے اپنے ملک کا امیج بلڈ کرنے کے لیے, اس پر بھی الحمدللہ بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اگر دیکھا جائے مشید بھائی, کہ حضور نے فرمایا مومن نرم ہوتا ہے, دھیمے مزاج والا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے. یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو خصوصیات بیان کی ہیں, اگر ہم اہل وطن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنا لیں
تو نہ صرف ہمارے اپنے ملک پاکستان کے اندر بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے، بہت بڑی بہتری آ سکتی ہے، جھگڑوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جو بیرون ملک میں جا کر اگر اس طرح کا انداز اپنائیں گے تو ایک بہت اچھا ہمارے ملک کا امیج بھی بلڈ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی، ڈاکٹر اقبال کے نشار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جی ہر لحظہ مومن نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہو حلقہ یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مسلمان اور مومن کی صفات کا اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں تو مومن کی جو صفات ہیں، تھوڑی دیر پہلے راشد بھائی اسلاف کا ذکر کر رہے تھے، تو اسلاف کا جو فیضان ملتا ہے وہ یقیناً ایسی قوم کے تعمیل میں، ایسی قوم کی بناوٹ میں ملتا ہے کہ جس میں جانباز لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کی طرف فوکس کر کے اس کے لیے محنت مشقت بھی کرتے ہیں، اور اپنے اخلاق، اپنے کردار کی تعمیر میں بھی بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو مینٹین کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً علماء کے فیضان سے کئی ایسے لوگ، کئی ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جنہوں نے اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. مومن کی صفات یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست بات ہے سلمان بھائی. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کا کچھ ایک ریسرچ میرے سامنے آئی کہ اس وقت پورے ملک میں اگر ہیومن ریسورس کے تعلق سے کسی ملک کی ڈیمانڈ ہے تو وہ پاکستان ہے. یعنی کہ آپ کہیں پہ سروسز چاہتے ہیں، آپ کو کوئی امپلائی چاہیے تو وہ پاکستان سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا جو شہری ہے، باشندہ ہے، اس کے اندر محنت ہے، ایگزیکیوشن آف ورک ہے، اسکلز ہیں، کریکٹر بلڈنگ ہے. اور یہ جو صفات اگر واقعی کسی نیشن میں تو یقیناً اس نیشن کا اعزاز ہے. تھوڑی دیر پہلے ہمارے یوسف سلیم بھائی یہاں کی نیچرل ریسورسز کی بات کر رہے تھے. زمین کے اعتبار سے اس کی نیچرل ریسورسز، اس کا محل وقوع، یعنی جس پاکستان دنیا کے جس حصے پر موجود ہے، یہ بھی اس کا ایک بہت بڑی زبردست فیچر ہے کہ اس کے ساتھ سمندر بھی جڑا ہوا ہے، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، کھیت کھلیان سب کچھ موجود ہے. یہ نیچرل ریسورس اپنی جگہ. معدنیات کا ذکر راشد بھائی نے کیا، لیکن حقیقتاً یہاں کا جو شہری ہے، یہاں کا جو رہنے والا ہے، اس کی جو اوصاف ہے، اس کے اندر جو یہاں کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اور اس سے جو اس کی کردار کی کیفیت بن رہی ہے، یہ قابل تردید نہیں ہے. یقیناً اس کو سراہا جائے گا. اور اگر انہی اوصاف کو لے کر اپنے معاشرے کی ایک اہم کیفیت میں اپنا کردار ادا کریں، اس کی اخلاق کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں، تو یقیناً جن شکایتوں کو ہم لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ملک نے یہ نہیں دیا، ملک نے یہ نہیں دیا، یہ یقیناً ملے گا. ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے دنیا کے اندر تو تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایک ساتھ آتی ہیں. یعنی انسان ایک تعلیمی یافتہ بھی ہو اور ایک تربیتی یافتہ شخص بھی ہو. اور ہماری ایجوکیشن کی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ تعلیم کو تربیت کور کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کور نہیں کرتی. لہٰذا اگر ایک شخص تربیتی یافتہ ہو نا، اگر اس میں اخلاق کی کیفیت ہو، اس میں ماں باپ کا جو ہے وہ کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا ہے اس کا سلیقہ موجود ہو، کس طرح اس کو استاد کے ساتھ پیش آنا ہے اس کا سلیقہ موجود ہو، کس طرح اسے معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ پیش آنا ہے اس کا سلیقہ موجود ہو، تو چے جائے کہ وہ ایک میٹرک پاس ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ قوم کا، شہر کا ایک بہترین فرد ہونے کی حیثیت سے نہ صرف زندگی گزار سکتا ہے بلکہ قلبی اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کو لے کر چل سکتا ہے اور ایک اطمینان بخش زندگی گزار سکتا ہے. تو اسی سوچ کو ہم نے لے کر چلنا ہے. الحمدللہ ایسی مثالیں موجود ہیں نہ صرف تاریخ میں بلکہ عصر حاضر میں بھی. ہم دیکھیں امیر علیہ سنت کے فیضان سے کتنے لوگوں کی اخلاقی کیفیت تبدیل ہو گئی. وہ الحمدللہ پاکستان کا حصہ بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر ایک کریڈیبل لائف گزار رہے ہیں، سوشل کنیکٹیویٹی کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ فیضان جاری رہے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک انداز ہے کہ اگر ہم اس سرزمین کو
دنیا کی بہترین اور ترقی یافتہ سرزمینوں میں قوموں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سوشل کنیکٹیویٹی کو ایک اخلاقی کردار کے زیور سے آراستہ کر کے لے کے چلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ الکریم یہ وطن کہ جس سے ہمیں ایک ذہنی کیفیت ہے کہ کچھ نہ دیا، بہت کچھ دے گا اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی دے دیں گے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے مشید بھائی. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. واہ واہ واہ. ہر فرد جو ہے نا وہ یاد رکھے کہ میری ایک اپنی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اور مجھے یہ اپنی اچھی امپورٹنس جو ہے یہ اس کو برقرار بھی رکھنا ہے، اور جو میرے حصے کے اندر جو کام ہے اس کو میں نے کام کو ادا بھی کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں او چھوڑیں جی اور ہمارے سے کیا ہوگا. بہت کچھ ہوگا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو اچھا امیج اپنے ملک کا ہم نے اگر بلڈ کرنا ہے تو یہ اچھے انداز ہمیں اپنانے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی فضا کو اور اپنے ملک کی انوائرمنٹ کو بھی اگر ہم نے اچھا رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. میں چاہوں گا عمر بھائی امیر سنت کا دعائیہ شعر بھی یہاں پر ہو. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. آمین. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما اے خدا پیارے خدا. یہ دعا بھی ہو، نمازی بھی ہو، جذبہ پابندی سنت جب آئے گا اور سنت کی روشنی میں جب ان اندازوں کو اپنائے گا تو اپنی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا ایک اچھا امیج بلڈ کرنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اس تحریک پر غور کیا جائے تو امیر اہل سنت نے ہمیں جو ایک نعرہ دیا ہے، ایک مشن دیا ہے، ایک ویژن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یوں کہا جائے جو آپ کا یہ سوال ہے نا اس کا ایک بہترین جواب یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اس نعرے پر، اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اچھے ہوں گے، آپ کا گھرانہ اچھا ہوگا، آپ کا گھرانہ اچھا ہوگا آٹومیٹکلی آپ کا خاندان اچھا ہوگا، آپ کا خاندان اچھا ہوگا تو یہ معاشرہ اچھا ہوگا، اور یہ معاشرہ پھر جو ہے وہ جب دنیا میں جائے گا تو یہ آپ کا اچھا امیج جو ہے وہ دنیا میں واضح کرے گا کہ آپ کتنے اچھے صاف ستھرے اور کتنے خوبصورت مسلمان ہیں. میں ٹریول میں بہت سارے تجربات ہوتے رہتے ہیں، تو مجھے ایک پاکستانی ملا سلمان بھائی، اور اس وقت یوں کہا جائے کہ میں اس قدر پریشان تھا چونکہ وقت بہت تھوڑا تھا. مجھے اپنے حج کی جو مناسک ہیں اس کو پورا کرنا تھا، اس کا ٹائم شارٹ تھا، اور مجھے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا تھا. اچھا اب وہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کافی دور تھی جہاں میں موجود تھا، اور وہاں پر پہنچنا بھی ایک پورا کام تھا. تو میں نے کئی سارے لوگوں سے رابطہ کیا، کئی سارے گاڑیوں والے سے رابطہ کیا، تو کوئی اچھی خاصی اماؤنٹ مانگ رہا تھا، کوئی 500 ریال مانگ رہا تھا، تو کوئی 800 ریال مانگ رہا تھا، کوئی 1000 ریال مانگ رہا تھا. اس میں اتفاق سے چوتھی یا پانچویں گاڑی جو ہے نا وہ مجھے ایک پاکستانی کی مل گئی. اس نے گاڑی روکی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں جانا ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں، سب بیٹھ جائیں. میں نے کہا کہ کتنے پیسے لیں گے آپ؟ تو کہنے لگا جو آپ کو دل چاہے وہ دے دیجیے گا. اچھا وہ اس کا یہ جو جملہ تھا نا کہ جو دل چاہے وہ دے دیجیے گا، آپ یقین کریں کہ میری ٹینشن کو جو نا اس نے وہیں پر ہاف کر دیا. 50% میری ٹینشن جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی. اب میں نے اس سے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح، ہم طے کر کے بیٹھیں گے کہ بھائی کیا آپ کیا لینا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کیا دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے 100 ریال دے دینا. میں نے کہا 100 نہیں دوں گا، میں 200 دوں گا، مجھے لے جاؤ. تو وہ میرا منہ دیکھیں. اچھا مجھے پتا تھا کہ باقی جو لوگ ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اور یہ مجھے کس پیسوں میں لے کے جا رہا ہے. وہ مجھے اچھے انداز کے ساتھ میرے ٹائم پر وہاں چھوڑ کر آیا. اچھا میں نے اس کو 200 ریال دیے، وہ اتنا خوش ہوا،
وہ بھی خوش ہوا, میں بھی خوش ہوا, اور جب اس سے باتیں ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ایک پاکستانی ہے, ملتان کا رہنے والا ہے, اور ماشاءاللہ ایک عاشق رسول. آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کا یہ کردار ہے نا, وہی والی بات ہمارے خالد مدنی بھائی والی بات کہ پہلی بار ملاقات ہوئی تھی اور شاید ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر ملاقات نہ ہو, لیکن اس کا جو یہ امیج ہے نا, اس کا یہ امیج زندگی میں نقش ہو گیا کہ آج وہ ایک رینڈملی یاد آ گیا نا, حالانکہ نہ کوئی یہاں پر بیان کرنے کا وہ تھا, نہ میں سوچ کر آیا تھا کہ یہ بیان کروں گا, لیکن اس کا یہ کردار یہ آج یہاں پر ہمارے ڈسکشن کا حصہ بن گیا کہ اس نے ایک اچھا انداز اختیار کیا, تو آج ہم اسے اچھے انداز کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا یہ کردار بنانا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کیسی یادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ایک بار بندہ ملنے کے بعد دوسری بار نہ ملنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ کرے اس سے پھر دوسری بار ملاقات نہ ہو. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ایک بار ملاقات ہو جائے نا تو بندہ بار بار ان کی ملاقات کا تمنا ہی ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہم سے ملنے کے تمنا ہی ہوں. واہ مرحبا ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ملک کے اداروں کے ساتھ ہم کس طرح تعاون کریں کہ ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے؟ رول آف لا اس پر عمل ہو, جو قانون ہے اس کی پابندی کی جائے, جو انسٹرکشن اور جو گائیڈنس دی جاتی ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ ایک اچھا ہمارا بھی کردار جب شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اس میں ہمارا بہت بڑا یوں کہا جائے کہ لوپ نظر آتا ہے سلمان بھائی. دیکھیں قانون نے باقاعدہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ اگر ایک روڈ ہے تو اس روڈ پر کون سی لین جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے ہے, کون سی بڑی گاڑیوں کے لیے ہے, کون سی بائک چلانے والوں کے لیے ہے. جتنے بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی حادثات ہو جاتے ہیں وہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری اپنی خامی موجود ہوتی ہے. اگر ہم رولز پر عمل کریں تو ہمارے حادثات جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر M9 اگر ہم کراچی سے ہائی وے کی بات کریں تو M9 ایک اہم شارہ ہے, ٹھیک ہے, موٹر وے ہے. موٹر وے پر چونکہ گاڑیوں کی آمد و رفت ایک اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے, وہاں پر ایک اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ طے ہوتی ہے کہ اتنی اسپیڈ لمٹ کے ساتھ بندہ جا رہا ہوتا ہے, اور جب وہ موٹر وے پہ چلتا ہے نا تو اس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے اچھی اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. اب اس موٹر وے پر فیملی کو بٹھا کر, 2 بچے بھی ساتھ بٹھائے ہوں گے, اور بائک پہ جھولتا ہوا بندہ وہ ہیوی ٹریفک کی لائن میں آ کر, وہ اب ظاہر ہے کہ اسکوٹر کی ایک اپنی طاقت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 70 سی سی کا انجن لگا ہوا ہے, اور پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ 4000 سی سی کی گاڑی آ رہی ہے, اس کی اپنی اسپیڈ ہے, اور اگر آپ اس کی لائن میں آ کر اسکوٹر دوڑائیں گے اور اس سے ریس لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر حادثہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ جس روڈ پر نکلنا ہے اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے جہاں ٹریول کرنا ہے وہاں پر کس اسپیڈ کے ساتھ ہمارا ٹریول ہو سکتا ہے, کس لین میں ہمیں چلنا چاہیے, کہاں چلنا چاہیے, کس سگنل پر, کس لائٹ پر ہم نے سگنل کی کس لائٹ پر رکنا ہے, کس اشارہ, کون سا اشارہ ہمیں کیا گائیڈ کر رہا ہے اور کیا ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آگے خطرناک. بہت اچھے اچھے سائن. میں پاکستان میں گیا نا, یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا. میں جا رہا تھا کہیں, آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے, تو اس کی پہلے سے انڈیکیشن کر دی ہے. اچھا میں فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں اس روڈ پر, مجھے نہیں پتا کہ خطرناک موڑ اچانک سے آ جائے گا, تو اب وہ اشارہ میری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہاں پر اپنی اسپیڈ کو آپ ریڈیوس کر دیں, آپ کم کر دیں تاکہ آپ حادثے سے بچ جائیں گے. تو یہ خوبصورت جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے, ایک سائنس ہے. اگر اس کی روشناسی بھی ہوگی, ہمیں اس کی معلومات بھی ہو اور اس پر عمل بھی کیا جائے تو پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. مرحبا, بہت پیاری بات. بھائی 14 اگست کے دن جیسے وہ ہوتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی چیزوں کا نام جو ہے وہ آزادی بنایا ہوا ہے. جیسے باجے بجانے کو آزادی بنا لیا, اور ایک تو باجا اوپر سے بے سرا, اللہ یاد باللہ جی. باجے بجانے کو فحاشی, بے حیائی, عریانی, لوگوں کو تکلیف دینا, سلنسر نکال کے گالیوں میں روڈوں پر ادھر بھگانا, 2 ادھر بھگا رہے, اس چیز کا نام آزادی بنایا ہوا ہے. یہ کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ ذرا غور تو کریں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اس تاریخ کو پڑھیں کہ ہم نے وطن عزیز حاصل کیا, کتنی قربانیوں سے کیا, اور یہ پڑھیں اور اپنی آنے والے نسل کو بتائیں کہ کتنی جد و جہد سے, کتنی مشکلات سے یہ ہمیں پاکستان ملا. اور اس کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ امیر علیہ سنت کا ایک نعرہ ہے کہ مسجد برو تحریک,
اگر میں آج کے دن میں یہ کہوں کہ مسجد برو تحریک امیر اہل سنت کا ایک نعرہ، ایک تحریک ہے کہ یہ ایک اس طرف پاکستان کی عوام کو سدھارنے کی طرف ایک نعرہ ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو. کیوں؟ ویسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، مسجد میں آنے جانے والا ہوگا، تو اس کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہوگا، وہ بے حیائی سے بچنے والا ہوگا، وہ برے کاموں سے بچنے والا ہوگا، دوسروں کو تکلیف دینے سے وہ بچے گا. تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ اس آزادی کے موقع پر بھی وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا. مرحبا. اور اس کی یہ سوچ ہوگی کہ نہیں، مجھے تکلیف نہیں دینی، مجھے بے حیائی والے کاموں سے بچنا ہے. اور اس قسم کے کاموں سے بچ کر یہ ایک اللہ کریم کی شکر گزاری بھی ہے. تو اللہ کریم نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور روپیہ پیسہ دیا ہے، کیا اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ باجا دلا دیں اور وہ خود بھی اس قسم کے فضول خرچی ہے. یہ فضول خرچی قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا. کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا میں نے باجا لیا تھا معاذ اللہ؟ تو اس لیے نہ یہ باجے اور اس قسم کے فضول لغویات اور اس کے اندر پیسہ خرچ کر کے اپنے پیسے کی گویا ناشکری کر رہے ہیں آپ. اور باجا لے کے دینا ہے، وہ بچے کو دودھ لے کے دے دیں، بچہ دودھ پی لے. باجا کون سا سستا؟ اچھا کھلونا دلا دیں، کوئی ایسی چیز دلا دیں جو بچے کے لیے فائدہ مند ہو. بیسکلی عابد بھائی والی جو بات ہے نا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اغیار کفار کی غلامی سے نکال کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا خطہ عطا فرمایا. اور یہ وہ خطہ ہے کہ جس کے حوالے سے خود میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکستان میں جس قدر آزادی کے ساتھ ہم اسلامی رسومات کو، اسلامی تہوار کو منا سکتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں اس انداز کے ساتھ نہیں منایا جا سکتا. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا. اصل میں ہم نے آزادی کا جو مطلب ہے نا، اس کو سیلیبریشن کرنے کا جو انداز ہے وہ اغیار کا اب تک چھوڑا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اغیار سے آزادی تو عطا کی ہے، لیکن ہم نے اس شیطان کی غلامی کے انداز کو چھوڑا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا، تو ہم جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ بہرا روی نہ کی جائے، لوگوں پر سڑکوں پر نکل کر ہلڑ بازی نہ بچائی جائے، جب تک بے حیائی اور یوں کہا جائے کہ ایک گانے باجے کا ایک یہ ماحول نہ بنایا جائے، جب تک ہماری آزادی منانے کی سیلیبریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے. تو اب یہ تو سارے وہ کام ہیں جو کفران نعمت والے ہیں، جو ہمارے خالد مدنی بھائی نے قرآن کی آیت پڑھ کر ہمیں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھایا کہ ہم جو ہے وہ جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. رب نے تو نعمت عطا کی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اس کے برعکس ہم اس کو ہی ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جن قوموں نے اس قسم کے کام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا ہے. آج جس پریشانی میں، آج جس مشکل میں ہم لوگ گرفتار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس آزمائش اور اس مشکل میں پڑ گئے ہیں. تو ہمیں اچھے انداز اختیار کرنے چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھائی اللہ نے نعمت دی ہے نا، آؤ 2 رکعت نفل پڑھو. دعوت اسلامی الحمدللہ 14 اگست کے دن 2 رکعت نوافل کا ایک باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دینی قافلے الحمدللہ راہ خدا میں اس وقت گلی کوچوں میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے رب کا. یہ رب کا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، ہم تیری اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے تیری راہ میں نکلے ہیں. یہ ہے اصل آزادی کی سیلیبریشن. تو ہمیں جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ سیلیبریشن منانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ہلڑ بازی میں شامل ہو جائیں اور خود بھی پریشان ہوں اور لوگوں کی پریشانی کا بھی باعث بنے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کرتوتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی کی اس سیلیبریشن کو منانے کی سعادت اور توفیق نصیب. جس طرح ہماری جغرافیائی حدود ہے نا، اور اس جغرافیے میں رہنے والے کو پاکستانی قرار دیا جائے گا یا پاکستانی کہلائے گا وہ، ایسے ہی نظریاتی حدود بھی ہیں. ان حدود کی پابندی کرنے والا ایک مسلم فرد قرار پائے گا. جب ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایڈاپشنز وہ ہیں جو ہم باہر سے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ کسی ویڈیو کو ہم نے دیکھا اور اس میں کوئی بھی چیز ہمیں نظر آ گئی کہ یہ انداز سیلیبریشن کا ہے،
تو ہم نے وہ سیلیبریشن کا انداز اڈاپٹ کر لیا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جغرافیائی اعتبار سے جب میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو نظریاتی اعتبار سے میں مسلمان بھی تو ہوں. اب میں یہ دیکھ لوں کہ یہ جو ایڈoption میں لے رہا ہوں یا یہ جو انداز سیلیبریشن کا میں اختیار کرنے جا رہا ہوں, میرا نظریہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب جب اسلام اس کو منع کر رہا ہے تو پھر میں نے وہ اڈاپٹ نہیں کرنا. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام شکر گزاری کا درس دے رہا ہے, اور الحمدللہ عز و جل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہی ذہن عطا فرما رہے ہیں. ایون کہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر بھی آپ دیکھیے عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں زبردست مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, اور جس وقت سال بدلنے کی خوشی لوگ دوسرے انداز سے منا رہے ہوں گے, ہم ایک اسلامی طرز پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں نعتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے, گلہائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہوں گے, درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا. ایسا ہی اب آزادی پاکستان کے حوالے سے جب اسے سیلیبریٹ کیا جائے گا تو یوسف سلیم بھائی جس طرح فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہوا ہے کہ نفل ادا کرنے ہیں اس موقع پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ایک بہت بہترین چیز جو پچھلے کچھ سالوں میں ایڈ ہوئی وہ یہ کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے. یہ ایک ایسا زبردست نعرہ آ گیا, اور خاص کر یہ جو شجرکاری ہماری پلانٹیشن ہے یہ شروع ہوتی ہے اگست کے دنوں میں, کیونکہ موسم بہار آ رہا ہوتا ہے اور اپنے موسم کے انوار الگ ہیں, اس کی تجلیات اور بہاریں الگ ہیں. اور پھر اتنا زبردست موسم, کراچی میں تو زیادہ تر اس طرح کا جو وقت ہے وہ ابر آلود ہی مطلع کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی بادل چھائے رہتے ہیں. پلانٹیشن کرنا آپ کے لیے آسان ہے. تقریباً ملک میں اکثر خطوں میں اسی طرح کا معاملہ ہے. پودے لگائیے, 14 اگست بھی منائیے, اپنے وطن کو گرین بھی کیجیے. گرین پاکستان کے ساتھ اس طرح جب ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے اور اپنے وطن میں اخلاقی اعتبار سے بھی سنوارنے کی طرف جائیں گے, اور اس طرح شجرکاری کر کے ملک کے موسم کو بھی بہتر بنانے کی طرف جائیں گے. تو یہ وہ کام ہے جو ایک شہری کو اپنے ملک اپنے ملت کے فائدے کے لیے کرنا چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل ہر وہ طریقہ کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہے, میرے ملک میں رہنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اس کا ایک درس جاری ہے. قوانین کی بات کی جائے تو ارشاد ہوگا کہ قوانین پر عمل کیا جائے. اسی طرح جب بات ہو کہ جناب زلزلے یا سیلاب بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے, تو ریسرچ بتا دیے کہ جناب آپ پودے لگائیں. تو نہ صرف پودے لگا کر چھوڑ دیے جائیں بلکہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. فرمایا جاتا ہے پودا بھی لگانا ہے اور درخت بھی بنانا ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. دعائیں بھی کریں جیسے امیر سنت کر رہے ہیں. مرحبا اللہ اپنی بارگاہ سے مانگنے کا ہمیں ذوق عطا فرمائے. آمین آمین. کال شامل کرتے ہیں. جتنی آزادی اور اختیار اس ملک نے دیا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا. آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں؟ جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, اسکلز عطا فرمائے ہیں, ہر بندے کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. تو جس طرح ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے گھر والوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے بھی اپنی خدمات کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ہر ایسے کام سے یا خدا نخواستہ ہر ایسی بدعنوانی سے ہمیں بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے ملک پر یا ہماری قوم پر گویا کہ ایک داغ لگے. اور پروڈکٹس خریدنے کے حوالے سے بھی یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہیں تو ہمیں
چاہیے کہ ایک ملک کو مالی نفع پہنچانے کے لیے بھی اپنی پروڈکٹس کو ہی خریدنا چاہیے اور اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. جب تک پاکستانی برانڈ ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں اسے ہی اپنانا چاہیے تاکہ معاشی اعتبار سے ہمارے ملک کو استحکام نصیب ہو. بڑی پیاری بات ہے. اور کوئی بھی کام نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جو کام ہو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس سے ملک کو نقصان ہو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ ایک عام کام ہے. اللہ ہمیں یہ بھی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی، پاکستان ہماری سرزمین ہے، کو صاف ستھرا رکھنے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی عابد بھائی. الحمدللہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا کتنی نظافت کا اسلام نے بھی حکم دیا ہے. اور پاکستان گویا ہمارا گھر ہے، تو جس طرح گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ایسے اپنے وطن کو بھی صاف ستھرا رکھیں. اور بندہ گھر سے ہی سیکھتا ہے. گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے تو انشاءاللہ وطن کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے. اور جس کی طبیعت میں ہی صاف ستھرائی ہوتی ہے وہ پھر باہر جب جاتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں بھی وہ صفائی ستھرائی کو دیکھتا ہے. اگر اس کو پاکستان سے باہر کہیں جانا ہو تب بھی وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی گندگی پھیلے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی صفائی کے اندر ایک جو اہم بنیادی چیز ہے وہ خالد بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، درخت لگانا. تو اب جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہیں رکھا جائے تو اس میں صفائی ہے. اس کو جب کہیں اور ڈال دیا جائے تو وہ صفائی نہیں کہلاتی. مثال کے طور پر ایک جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو ڈالنے کی ایک جگہ ہوتی ہے تو اس کو وہیں ڈالا جائے نا. کیسے اس کو پھینکا جائے، نہ یہ کہ دور سے اس کو پھینک دیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ اس بندے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کس کو ڈسپلن ہو، جس کے اندر ایک طریقہ کار، ایک معیار ایک بندے کا ہونا، اس کو لوگ بڑے کہتے ہیں واہ یار ماشاءاللہ اس کو دیکھو کپڑے بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، یہ بات بھی کرے تو ایسی ہوتا ہے، یہ اس کا رہن سہن کتنا اچھا ہے. اور لوگ اس سے بات کرنے کو، اس کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو ایسی ہمیں اندر اپنے اندر ایک قوم کے لحاظ سے ایک ایسی چیز اپنے اندر ہونی چاہیے کہ جس سے بندہ یہ کہے کہ اس کا رہن سہن بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے. اب فرض کریں جیسے گھر کے باہر یہ ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے اور آپ آئے اور آپ کو چیز ڈالنی چاہیے تھی ڈسٹ بن کے اندر اور آپ نے اسی ڈسٹ بن کے ساتھ ہی پھینک دی، حالانکہ واپس آپ ہی کو اٹھانی ہے. اور دوسری بات، جو گاڑی آئی اور اس کو کچلا اور چلی گئی، یہ اس میں بڑا حادثات بھی ہو سکتے ہیں. اور ایسے حادثات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جانیں بھی جا سکتی ہیں. تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غفلت کسی کی جان چلی جائے. 2 گھنٹے تو ایسا نہ کریں. پاکستان کے اندر رہنے والے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. جو انہوں نے مشید بھائی نے کہا تھا کہ ایک فرد ہے لیکن پوری قوم کا نام ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک پاکستانی فرد ہیں. گویا ہم ایک پاکستانی فرد نہیں بلکہ ہم گویا پورے پاکستان ہیں، پورے قوم کی نمائندگی، پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم. تو اس لیے حضور پاکستانی آپ جہاں بھی جائیں، دنیا میں بھی جائیں، تو آپ کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہے کہ واہ پاکستانی خوبصورت، پاکستان عربی میں بھی کہے گا واہ مرحبا پاکستانی. تو پاکستان والے آنے والے کو مرحبا ہے. یہ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے اچھا گڈ. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب آپ کسی عربی سے یا کسی بیرونی ملک والے سے ملاقات کرو نا تو اور اس کو بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو، تو اس کا فرسٹ امپریشن جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، مرحبا پاکستان، پاکستان، وہ تو پاکستان، اور مرحبا پاکستان. اب لیکن وہ مرحبا پاکستان تو اس نے کر دیا، اس کے بعد جو ٹائم آپ کے ساتھ گزارے گا نا وہ اثر بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا ایبلٹی ہے اور اب آپ پاکستان کا کتنا نقوش جو ہے نا وہ پوزیٹیو یا نیگیٹو اس کے مائنڈ میں آپ جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی، آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان یہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں. اچھا، اس نعمت کی وجہ سے بہت سارے دنیا کے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اس نے تو اپنے پیار کا اظہار کر دیا. اب جو آگے کی جو ملاقات ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ آپ کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کرے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ کا نام بھول جائے گا لیکن یہ یاد رکھے گا کہ وہ ایک پاکستانی تھا جس سے ملاقات کی. جس پاکستانی سے میں نے ملاقات کی تھی اس کا نام مجھے نہیں پتا، میں بھول گیا اس کا نام، لیکن اس کی جو عادت تھی نا یا اس کا جو کردار تھا وہ مجھے یاد رہ گیا کہ اس نے کیا کردار ادا کیا تھا. تو ہمیں ایسے نقوش چھوڑنے چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بھی اور ہماری ملت کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی ایک اچھے اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کے لیے اس کی میموری بن جائے، اس کی یادگار بن جائے. مرحبا. کال. پاکستان سے ہم کس طرح محبت کریں، تفصیل سے بیان فرما دیجیے گا.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جھنڈے کا ادب کریں. جھنڈیاں بھی ہم لگاتے ہیں, جھنڈے بھی لگاتے ہیں, اور بعد میں جھنڈے بیچارے کیا ان کا حال ہو رہا ہے یہ پھر ایک اگلی بات ہوتی ہے. لگانے سے پہلے تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, ایسی بات ہے, اور پھر 14 اگست گزرنے کے بعد, ایونٹ گزرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے. جی, 2 جھنڈے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مکان عالی شان پر بھی اپنی بہاریں جو ہے لٹا رہے ہیں. واہ 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 ہیں؟ ماشاءاللہ. سبز ہلالی پرچم واہ امیر اہل سنت کے مکان عالی شان, خلیفہ امیر اہل سنت کے مکان عالی شان پر جو ہے وہ لہلہا رہا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے, بالکل محبت کا ایک اظہار ہے, جی, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ گھر جو ہے ایک پاکستانی کا گھر ہے. جی واہ سبحان اللہ. اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ذکر امیر سنت بھی ہو گیا, خلیفہ امیر سنت کا ذکر بھی آ گیا اس میں, تو ایک کلام امیر سنت کا بھی, نعت شریف کا کلام بھی اس پیارے اور حسین موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے محبوب کی تعریف کرتے کرتے بھی ہو جائے تو یہ نور نلا نور ہو جائے گا. عمر بھائی, آپ کی نسبت نانا حسین, آپ کی نسبت نانا حسین ہے, بڑی دولت نانا حسین ہے, بڑی دولت نانا حسین. آپ کی نسبت فرقت اے نانا حسین اپنی دے قربت نانا حسین مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے آپ کی الفت تمہارا چین لینے ہی نہ دے دے دو یہ راحت نانا
مدینے میں بلا کر دور گئے، اب مدینے میں بلا کر دور گئے، یہ غم فرقت حضرت شبیر و شبر کے طفیل ڈال دو آفت نانا حسین، ڈال دو آفت نانا حسین، آل سے اصحاب سے قائم رہے، آل سے اصحاب سے قائم رہے، تا ابد نسبت صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے، صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے، صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے، کیجئے رحمت نانا حسین، کیجئے رحمت نانا حسین، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، کیجئے رحمت نانا حسین، کیجئے رحمت نانا حسین، آپ کی نسبت نانا حسین ہے بڑی دولت نانا حسین۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے زندگی گزارنے کے انداز کو فالو کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک و ملت کے لیے اس کے نام کو روشن کرنے کے لیے ایک اچھا کردار اللہ پاک ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
سرورے ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا قصد ہم بدوں کو بھی باہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کلس روزے کا چمکا سر جھکا گنج گنجا وہ ترے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا شاہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈرے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات خدا پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے میرا پاکستان پیارا پاکستان میرا